أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جتنی تدبیریں اختیار کی، جتنے ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے اختیار کیے، وہ ساری تدبیریں ناکام ثابت ہوئی۔ دعوت اسلام کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ خاص طور پر حمزہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے قبول اسلام کے بعد ایک طرح سے ان کی تمام تدبیریں، ان کے تمام حربے بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے ایک نیا اور مؤثر حربہ اختیار کرنے کی انہوں نے سوچی۔ یہ جو حربہ ہے سابقہ تمام حربوں سے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ ظالمانہ تھا۔ انہوں نے آخری چارہ کار کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، آپ کو شہید کرنا چاہا۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مشرکین مکہ نے کتنے حربے استعمال کیے لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے، اسلامی دعوت کا کام تمام کرنے کے لیے۔ اب آخری چارہ کار کے طور پر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ جب ابو طالب کو قریش مکہ کے ان ناپاک ارادوں کا علم ہوا تو ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شعب ابی طالب لے جا کر کے ان کی حفاظت کریں، ان کی طرف سے دفاع کریں۔ تو گویا بنو ہاشم اور بنو مطلب ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوں۔ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب نے اتفاق کیا، ابو طالب کی بات سے اتفاق کیا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ سب نے کہا کہ ہم محمد کی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ جو کافر تھے انہوں نے قبائلی عصبیت کی بنا پر یہ بات کہی، اور جو مومن اور مسلمان تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنا حق اور فریضہ سمجھ کر کے اتفاق کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے اور ایک ظالمانہ حل پر اتفاق کیا۔ وہ ظالمانہ حل کیا تھا جس پر قریش مکہ نے اتفاق کیا تھا؟ وہ ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا سوشل بائیکاٹ، بنو ہاشم اور بنو مطلب کا معاشرتی بائیکاٹ۔
یہ بائیکاٹ کتنی باتوں پر مشتمل تھا؟ اس بائیکاٹ کی شقیں کیا کیا تھیں؟ نمبر 1، تمام مشرکین مکہ نے باہم اس بات پر معاہدہ کیا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کے کسی فرد سے بات چیت نہیں کریں گے۔ نمبر 2، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کریں گے۔ نمبر 3، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی چیز فروخت کی جائے گی۔ نمبر 5، نہ ہی ان کے گھروں میں داخل ہوں گے۔ نمبر 4، نہ ان کے گھروں میں داخل ہوں گے۔ نمبر 5، مسلمانوں کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم رویہ نہیں اپنائیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ دیکھیے، مشرکین مکہ نے اس موقع سے جن باتوں پر باہم معاہدہ کیا تھا، اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ تمام تعلقات بنو ہاشم اور بنو المطلب سے ختم کیے جائیں، ان تمام تعلقات پر روک لگائی جائے جس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہو۔ ایک تو بات چیت سے انہوں نے منع کر دیا۔ اگر بات چیت جاری رہتی تو بہت ممکن تھا کہ مسلمان اس معاہدے میں شامل بعض مشرکوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانے میں کامیاب ہو جاتے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ گھروں میں داخل ہونے سے بھی کیا ہے، باہم ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی روک لگا دی گئی۔ شادی بیاہ کے جو تعلقات ہیں یہ بھی صلہ رحمی اور محبت پیدا کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ تو غرض قریش مکہ نے ان تمام تعلقات پر روک لگا دی جن سے محبت اور ہمدردی پیدا ہو سکتی ہو۔ قریش مکہ نے ان باتوں پر معاہدہ کرنے کے بعد چاہا کہ اس کو ایک دستاویزی شکل دے دی جائے۔ باقاعدہ ان معاہدوں کو لکھا گیا، یہ جو بائیکاٹ کی جو شقیں ہیں ان کو باقاعدہ طور پر لکھا گیا، ایک ڈاکومنٹری کی حیثیت اس کو دی گئی، ایک دستاویز کی حیثیت اس کو دی گئی۔ یہ معاہدہ لکھنے والا کون تھا؟ اس بارے میں آپ کو مختلف روایتیں ملیں گی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس نے یہ معاہدہ یا عہد نامہ لکھا تھا اس کا نام تھا منصور بن اکرمہ بن ہشام۔ یہ قول یہ تھا کہ وہ نضر بن حارث تھا۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ وہ بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ ایک چوتھا قول یہ بھی ہے کہ طلحہ بن ابی طلحہ نے یہ معاہدہ لکھا تھا۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اس کے حق میں جس نے یہ صحیفہ لکھا تھا، جس نے یہ دستاویز لکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ تو تاریخی روایتوں میں اس کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس معاہدے میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے اس صحیفے کو، اس دستاویز کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے نزدیک خانہ کعبہ بڑی عزت اور عظمت کی جگہ تھی۔ لوگ خانہ کعبہ کا حد درجے احترام کرتے تھے۔ کسی بھی دستاویز کو خانہ کعبہ میں لٹکانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو اہمیت دیں، مقدس سمجھ کر کے اس پر عمل کریں۔ تو انہوں نے یہ جو دستاویز تیار کی تھی، جو صحیفہ انہوں نے تیار کیا تھا،
اس صحیفے کو انہوں نے کہاں لٹکا دیا؟ کعبۃ اللہ کے اندر اس صحیفے کو لٹکا دیا گیا۔ یہ جو بنو ہاشم اور بنو المطلب اور مسلمانوں کا جو معاشرتی بائیکاٹ ہے نا، 3 سال تک جاری رہا۔ کتنے سالوں تک؟ لگ بھگ 3 سالوں تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ 3 سال تک بنو ہاشم بنو المطلب اپنے گھاٹیوں میں، اپنے ایریوں میں محصور ہو گئے۔ مشرکین مکہ ان تک کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے، الا ہے کہ خفیہ طور پر کوئی چیز ان تک پہنچ جائے۔ اگر مشرکین مکہ کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص نے خفیہ طور پر بنو ہاشم یا بنو المطلب یا مسلمانوں تک کوئی چیز پہنچائی ہے، اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ مزید اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تاجروں کو ہدایت کی تھی کہ مسلمانوں کو کوئی چیز فروخت نہ کرے۔ اگر کوئی تجارتی قافلہ غلہ لے کر کے مکہ آتا، بنو ہاشم بنو المطلب کے لوگ یا مسلمان اس تجارتی قافلے والوں کے پاس غلہ لینے کے لیے جاتے تو ابو لہب آ جاتا ہے۔ ابو لہب آ کر کے تاجروں سے کہتا، اے تاجروں، محمد کے ساتھیوں کو اتنا مہنگا بھاؤ بتاؤ، اتنی مہنگی قیمت بتاؤ کہ اس کو خرید نہ سکے۔ اور ساتھ ہی اس نے جو ہے نا تاجروں کو گارنٹی دلائی، اگر تمہارا کوئی سامان فروخت ہونے سے رہ گیا ہو میں خرید لوں گا، لیکن تم قیمت بڑھا دو، اتنی قیمت بڑھاؤ کوئی مسلمان، کوئی بنو ہاشم اور بنو المطلب کا فرد اسے خرید نہ سکے۔ اور ایسا ہی ہوا، تاجروں نے قیمت جو ہے غلے کی بہت بڑھا دی، حد سے زیادہ بڑھا دی کہ غریب مسلمان، غریب بنو الہاشم اور بنو المطلب کے لوگ اسے خرید نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ غلہ لینے کے لیے آتے تھے، بنا غلہ لیے لوٹ جاتے تھے۔ گھر میں بچے اور عورتیں بھوکی پیاسے رہ جاتی۔ یقیناً یہ جو 3 سال ہے نا، بنو الہاشم اور بنو المطلب کے لوگوں نے، مسلمانوں نے بڑے مشکل سے گزارے، فاقے کیے انہوں نے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسے ہوتا کہ بچوں اور عورتوں کے رونے کی آواز جو ہے نا گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھی۔ مسلمان درختوں کے پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب یہ لوگ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ان کی قضائے حاجت جو ہے نا بکریوں کے مینگنیوں کی شکل میں ہوتی تھی، اس لیے کہ درخت کے پتے کھاتے تھے۔ چمڑی کھا کر کے، سوکھی چمڑی کھا کر کے انہوں نے گزارا کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہیں محصور کیا گیا تھا، محصورین میں یہ بھی شامل تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات مجھے سخت بھوک لگی، میرے پاؤں تلے کوئی تر چیز آ گئی، کوئی بھیگی ہوئی چیز میرے پاؤں تلے آ گئی۔ سخت بھوکا تھا میں اس چیز کو اٹھا کر کے کھا گیا۔ آج تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا تھی۔ مزید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں، ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا، جب میں پیشاب کر رہا تھا تو مجھے پیشاب تلے کسی چیز کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو تھا نا اون کے چمڑے کا ٹکڑا تھا، تو ان کا پیشاب جو ہے نا
اس ٹکڑے پہ پڑا تو آواز پیدا ہو گئی. دیکھا کس چیز کی آواز ہے؟ دیکھا اونٹ کے چمڑے کے ٹکڑے کی آواز ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے اٹھا دیا، اسے اچھی طرح دھویا، پھر اسے آگ میں جلا کر 2 پتھروں کے درمیان اچھی طرح سے کوٹا، اچھی طرح سے پیسا 2 پتھروں کے درمیان، یہاں تک کہ جب وہ باریک ہو گیا کھا کر کے پانی پی لیا. آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں نے وہ جو 3 سال ہیں، بنو ہاشم بنو مطلب کے لوگوں نے وہ 3 سال کتنی مشکل میں گزارے ہوں گے. ان تمام کارروائیوں کا مقصد کیا تھا کہ بنو الحاشم بنو مطلب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے اتنا شدید بائیکاٹ کیا گیا، اتنا سخت مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا. یہ جو بائیکاٹ کے جو 3 سال تھے نا، یہ 3 سال مسلمانوں کی تربیت اور ان کی کردار سازی میں ان 3 سالوں کا بہت رول رہا. مسلمانوں کی تربیت اور کردار سازی کے لیے یہ 3 سال جو تھے نا ایک توشہ ثابت ہوئے. کیوں؟ مسلمانوں کے اندر صبر کی کوالٹی پیدا ہو گئی، بھوک برداشت کرنے کی ایک ٹریننگ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی، اپنے جذبات کو قابو کرنے کی تربیت مسلمانوں کو ہو گئی. بظاہر آزمائش کے سال تھے، لیکن مسلمانوں کی تربیت میں اور مسلمانوں کی کردار سازی میں ان 3 سالوں نے بہت اہم رول ادا کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر منفی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نتائج کو پازیٹیو بنا دیتا ہے. اب یہ واقعہ بھی دیکھیں نا، کتنا نگیٹو لگ رہا ہے. مسلمانوں کو ستایا گیا، بھوکا رکھا گیا، درخت کے پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے نتائج پازیٹیو رہے. وہ کیسے؟ یہ جو بائیکاٹ ہے نا، اسلام کی نشر و اشاعت میں کافی اچھا رول ادا کیا. اب لوگوں کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا، مسلمان حق پر ہیں تبھی تو یہ لوگ اتنے سخت ترین مشکلات اور مسائل برداشت کر رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی اتنی ہمدردی پیدا ہو گئی. اب لوگوں کو لگنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حق پر ہیں، تبھی تو وہ اتنی سخت ترین مشکلات اور مسائل برداشت کر رہے ہیں. تو اسلام کی نشر و اشاعت میں بھی اس بائیکاٹ نے بہت اچھا رول ادا کیا. خیر آگے بڑھتے ہیں. 3 برس کے بعد اس ظلم کا خاتمہ ہوا. اب یہ بائیکاٹ کیسے ختم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قریش کے 5 سرداروں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دمک کو بھیجا. دمک نے کیا کیا؟ وہ جو صحیفہ دستاویز جس کو انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا، دمک نے جو ہے نا اس صحیفے کو، اس دستاویز کو چاٹ دیا. تو اللہ کی مدد 2 طرح سے آئی. ایک، 5 قریش کے سرداروں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. دیکھیے معاشرہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ بگڑ جائے، ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں. غیر مسلموں میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ چاہے زمانہ کتنا ہی کیوں نہ بگڑ جائے،
لیکن ہر معاشرے میں انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں جنہیں ظلم سے نفرت ہوتی ہے. دائیوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی فہرست تیار کر کے رکھیں تاکہ مشکل حالات میں ان کی مدد لی جائے. اب یہاں دیکھیے 5 سرداران قریش کفر پر ہونے کے باوجود اس ظلم کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی. اب یہ 5 لوگ کون تھے جن لوگوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب پر جو ظلم ہو رہے تھے، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ اس میں سے پہلا نام ہے ہشام بن عمرو بن حارث. اور اس تحریک کا روح روا یہی تھا، یہ جو سوچ پیدا ہوئی کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، تو اس تحریک کا روح روا کون تھا؟ یہی تھا، ہشام بن عمرو بن حارث. اسی نے تحریک چلائی تھی. دوسرا نام ہے زہیر بن ابی امیہ. تیسرا نام ہے مطعم بن عدی. چوتھا نام ہے زمعہ بن اسود. پانچواں نام ہے ابو البختری. یہ 5 لوگ ہیں، انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. اب یہ بائیکاٹ کیسے ختم ہوا؟ یہ 5 کے 5 لوگ حجون پہاڑ پر جمع ہوئے اور اچھے سے جو ہے نا ایک پلان بنایا کہ اس بائیکاٹ کو کیسے ختم کیا جائے. اب پلان کے مطابق دوسرے دن صبح زہیر، ان 5 لوگوں میں ایک زہیر بھی ہے نا، ٹھیک ہے، زہیر جو ہے نا صبح سویرے جب قریش کے لوگ مسجد حرام میں آ کر کے اپنے مسندوں پر اپنے مجالس میں بیٹھ گئے تھے، زہیر عمدہ لباس پہن کر کے خانہ کعبہ کے پاس آیا. آ کر کے اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کے بولا، یا اہل مکہ انأکل الطعام ونلبس الثياب. اے مکہ والوں، ہم کھانا کھائیں، لباس پہنیں، اور بنو ہاشم بنو المطلب تباہ و برباد ہو جائیں. لا یبیعون ولا یبتاعون، نہ وہ بیچ سکے نہ وہ خرید سکے. یہ کون سا انصاف ہے تمہارا؟ اب اس نے کہا، زہیر نے کہا، واللہ لا اقعد، اللہ کی قسم جب تک اس صحیفے کو چاک نہ کر دوں میں خاموش بیٹھنے والا نہیں. ابو جہل تھا ادھر، کہنے لگا، اے زہیر تو جھوٹ بولتا ہے، اس صحیفے کو چاک نہیں کیا جائے گا. تو گفتگو کا آغاز کس نے کیا؟ زہیر نے کیا. جیسے زہیر نے گفتگو کا آغاز کیا تو پھر تائید ہوئی زمعہ کی طرف سے. جب ابو جہل نے کہا کہ اس صحیفے کو چاک نہیں کیا جائے گا تو زمعہ نے ابی جہل سے کہا، انت واللہ اکذب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، تو بڑا جھوٹا ہے. ما رضینا کتابتها حین کتبت، جب یہ صحیفہ لکھا جا رہا تھا، جب یہ بائیکاٹ کی شقیں لکھی جا رہی تھی، ہم ان سے راضی نہیں تھے، ہم اس سے خوش نہیں تھے. تو زہیر نے سب سے پہلے آواز بلند کی، زمعہ نے کیا کیا؟ تائید کی. اب پھر باری تھی ابو البختری کی. ابو البختری نے کہا، صدق زمعہ، زمعہ ٹھیک بولتا ہے، اس صحیفے میں جو کچھ لکھا گیا تھا ہم اس سے راضی نہیں تھے. اب پھر اس کے بعد مطعم بن عدی اٹھا، وہ کہنے لگا، صدقتما، تم دونوں سچ بولتے ہو، وکذب من قال غیر ذلک، جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط بولتا ہے. تو پھر ابو البختری نے بھی کیا کر دی، مطعم بن عدی نے بھی تائید کر دی. پھر بچے ہشام بن عمرو، وصدق علی ما قیل ہشام بن عمرو. اب تک جو کچھ گفتگو ہوئی
سب لوگوں کی گفتگو کی تائید کس نے کر دی؟ ہشام بن عمرو نے کر دی. پورا پلان کر کے یہ لوگ آئے تھے. ابو جہل کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کوئی سوچا سمجھا پلان ہے یہ. اب ابو جہل کہنے لگا یہ رات کو طے کیا گیا کوئی مشورہ ہے. ابھی بات چیت جاری تھی، اسی دوران ابو طالب آ گئے. ابو طالب نے کہا کہ تم نے جو صحیفہ تیار کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا رکھا ہے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ دمک نے اس صحیفے کو چاٹ دیا ہے. ابو طالب نے کہا اگر وہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں. تم جو چاہو محمد کے ساتھ معاملہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درمیان میں نہیں آئیں گے. اگر وہ سچے ہیں تو پھر تم ظلم سے باز آ جاؤ. اب قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کہہ دی. حالانکہ ابھی تک ان کو یقین نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے، دمک نے اسے چاڑ دیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مطعم بن عدی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تاکہ اس صحیفے کو چاک کر دیں. دیکھتے کیا ہیں کہ دمک نے وہ سارا صحیفہ جو ہے چاٹ دیا ہے سوائے اللہ کے نام کے. اس طرح جو ہے 3 سال کے بعد یہ جو معاشرتی بیکاٹ ہے اس کا خاتمہ ہو گیا. چارہ ناچارہ اس بیکاٹ کو ختم کرنا پڑا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں عام الحزن کی طرف. عام الحزن کے معنی غم کا ساتھ، غم کا ساتھ، غم والا ساتھ. شعب ابی طالب سے رہائی کے بعد جب یہ معاشرتی بیکاٹ ختم ہوا، سوشل بیکاٹ ختم ہوا، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد نبوت کے 10ویں سال ابو طالب وفات پا گئے. مکے میں کتنے سال رہے آپ؟ 13 سال نا. تو یہ واقعہ ہے کب کا؟ یہ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب وفات پا گئے. بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ ختیجہ اور ان کے درمیان 5 ماہ کا فاصلہ ہے. کچھ نے کہا کہ 5 دن کا فاصلہ ہے، کچھ نے اور بھی کم یا زیادہ مدت ذکر کی ہے. تو غرض دونوں کی وفات آگے پیچھے ہوئی تھی. ایک ہی سال نبوت کے 10ویں سال دونوں کا انتقال ہوا، دونوں وفات پا گئے. صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی. ابو طالب کی وفات، جس ابو طالب نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، آپ کی مدد کی، لیکن وہ کفر پر ہی فوت ہو گئے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سعید بن مسیب رضی اللہ فرماتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آ گئے. وَعِندَهُ عبداللہ بن ابی امیہ و ابو جہل. وہاں کون بیٹھے ہوئے تھے نبی کے پہنچنے سے پہلے؟ عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے. فقال له، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان بس لا الہ الا اللہ ایک دفعہ زبان سے ادا کر دیں. وحاج لک بہا عند اللہ، کل قیامت کے دن میں اس کلمے کی بنا پر آپ کے حق میں سفارش کروں گا. اللہ کے دربار میں اس کلمے کو دلیل بنا کر کے آپ کے حق میں سفارش کروں گا. اب یہ دو لوگ کون؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ.
یہ دونوں کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار اس کلمے کو پڑھنے کی دعوت دیتے رہے، اور وہ بھی کیا رہے فعاد، یہ دونوں بھی ابو طالب سے بار بار یہی کہتے رہے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا دنیا سے رخصت ہوئے عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ پھر کیا ہوا؟ فکان آخر ما قال ہوا علی ملت عبد المطلب، ابو طالب نے آخری جو جملہ کہا موت سے پہلے وہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، وہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ آپ برابر ابو طالب کے لیے استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی سورۃ التوبہ کی، ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو معاف کر دے، کہا نبی کے لیے زیب نہیں دیتا اور اہل ایمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرکین کے لیے استغفار کرے، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بھی نازل کر دی انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، اس حدیث سے کئی ایک باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، اس حدیث سے مستنبط ہونے والے کچھ فوائد ذکر کر کے مزید کچھ باتیں بتا کر کے آج کے درس کو ختم کیا جائے گا۔ اس حدیث سے مستنبط ہونے والا سب سے پہلا فائدہ، ان الہدایت فضل من اللہ، ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی اگر نعمت ہے تو وہ کیا ہے؟ نعمت ہدایت ہے۔ انبیاء کرام کا خانوادہ جو ہے نا ہدایت سے محروم رہا ہے نا، نوح علیہ السلام ہدایت پر تھے لیکن بیٹا بیوی ہدایت سے محروم رہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہدایت سے محروم، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہدایت سے محروم، نبی کے چچا ابو طالب ہدایت سے محروم۔ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت نہ پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کے لیے چالاک یا ایجوکیٹڈ ہونا شرط ہے۔ کتنے ایسے چالاک لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں لیکن جن کو دنیا بے وقوف بدھو کہتی ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ان کو۔ کتنے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہدایت نہیں ان کے پاس، لیکن دنیا جن کو جاہل کہتی ہے ہدایت ہے ان کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الہدایت فضل من اللہ، ہدایت اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کن کے دلوں میں ہدایت کے لیے جستجو ہے۔ دوسرا فائدہ، وفیہ بیان فضل اللہ علیک یا مسلم، اگر آپ مسلمان ہیں تو اس پر کیا کریں؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔
اگر آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس نعمت پر کیا کریں؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا ان النسب لو اتصل بالرسول لا ينفع صاحبہ، نسب جو ہے نا آدمی کو فائدہ نہیں دیتا ہے اگر اس کا عمل درست نہ ہو تو۔ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، فائدہ ہوا اس رشتہ داری کا؟ تو معلوم ہوا کہ اگر آدمی کا عمل صحیح نہ ہو تو اسے نسب کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطع به نسبه لم يسرع به من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب بشیء، کیا آپ ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے؟ اس لیے کہ ابو طالب نے کیا کیا؟ زندگی بھر آپ کا دفاع کیا، سپورٹ کیا آپ کا، آپ کے لیے لوگوں سے ناراضگی مول لی، کیا اس کا یہی فائدہ ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ؟ فرمایا ہوا فی ضحضاہ من نار، وہ جو ہے نا جہنم کے اوپری حصے میں ہوں گے، ورنہ کیا ہوتا؟ لکان فی الدرک الاسفل من النار، ورنہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں داخل کیے جاتے۔ میری مدد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں تو نہیں جائیں گے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، دماغ کھولے گا۔ عذاب سے تو چھٹکارا نہیں ہے، جہنم سے تو نجات اور چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں نبی کی سفارش کی وجہ سے عام مشرکوں کے مقابلے میں ان کو کیا ہوگا؟ تھوڑا ہلکا عذاب ہوگا، لیکن عذاب سے چھٹکارا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ابو طالب کس پر مر گئے؟ شرک پر مر گئے۔ یہاں لکھتے ہیں وہ من العجائب والعجائب کثیرہ، یہ بڑے تعجب کی بات ہے، روافض جو ہے نا ابو طالب کے اسلام کے قائل ہیں۔ شیعہ جو ہے ابو طالب کو کیا بولتے ہیں؟ مسلمان اور جنتی بولتے ہیں، لیکن ابو بکر کو کافر بولتے ہیں، جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ جہنم میں عذاب ہوگا جن کی موت کفر پر ہوئی۔ شیعہ ان کے اسلام کے قائل ہیں، لیکن ابو بکر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مناسبتوں سے جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن یہ لوگ ابو طالب کے کفر کے قائل ہیں۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث سے مستنبط ہونے والے فائدوں میں فائدہ یہ بھی ہے ابو طالب کا نبی کی تصدیق کرنا، نبی کا دفاع کرنا، نہ کفر سے بچایا، نہ یہ چیز انہیں اسلام میں داخل کر سکی، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، گرچہ وہ دل سے مانتے تھے، دل سے تصدیق کرتے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف میں 3 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں؟ نمبر 1 زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اعضاء و جوارح کا عمل۔ ابو طالب دل سے تو مانتے تھے کہ میرا بھتیجا سچا ہے، اس کی دعوت سچی ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، تو دل کی تصدیق کا فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا۔ حتیٰ کہ ابو طالب کی طرف یہ اشعار بھی منسوب ہیں۔ ابو طالب کہا کرتے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدًا، میں جانتا ہوں کہ محمد کا جو دین ہے من خیر ادیان البریۃ دینا، اس روئے زمین پر جتنے بھی ادیان ہیں ان دینوں میں سب سے بہترین دین محمد کا ہے۔ سب مانتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہدایت توفیق اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی بھی ہدایت کے مالک نبی ہیں،
نہیں ہے۔ دیکھیے ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ہدایت ارشاد اور ایک ہے ہدایت توفیق۔ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد۔ ہدایت ارشاد کے معنی گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، راستہ دکھانا ہے جنت کا۔ جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ کا کام کیا ہے؟ گائیڈ کرنا ہے، کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف، جو سیدھا راستہ ہے نا وہ دکھانا ہے۔ تو یہاں اللہ نے نبی کی طرف ہدایت کی منسوب کی کہ آپ ہدایت کرتے ہیں، تو ہدایت سے مراد ہاں یہ ہدایت ارشاد ہے، ٹھیک ہے، یہ انبیاء کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہدایت توفیق، اس کے معنی وہ سیدھے راستے پر چلانا، یہ کام انبیاء کا ہے نہیں ہے۔ انبیاء راستہ بتا تو سکتے ہیں لیکن چلا نہیں سکتے۔ ہدایت توفیق کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے کس قدر حریص تھے۔ حالانکہ آپ ان کے موت کے وقت بھی آپ انہیں دعوت دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ ابو طالب موت کے قریب آ گئے لیکن آپ دعوت کے لیے پہنچ گئے۔ پھر اسی طرح ایک داعی کو غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہوئے کس قدر نرمی اپنانی چاہیے، اس حدیث سے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ نبی نے چچا سے کہا، کیا کہا؟ یا عمی، اے میرے چچا جان۔ تو داعی کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا کریں؟ نرمی سے گفتگو کریں۔ اس سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اگر ابو طالب آخری عمر میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تو وہ یہ کلمے کا انہیں فائدہ ہوتا۔ اس حدیث سے اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوا، خطورہ الصحبہ السیئہ، بری دوستی کا نقصان۔ بری دوستی کا نقصان۔ ابو طالب کی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ ابو جہل کے ساتھ تھی، عبداللہ بن نبی امیہ کے ساتھ تھی۔ فَإِنَّ أَبَا جَهَلْ صَدَّ أَبَا طَالِبًا قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ بری دوستی کا نقصان یہ ہوا کہ ابو جہل نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ اسی بنا پر نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں۔ اگر بے دینوں سے دوستی کریں گے، ڈر ہے کہیں آپ کا خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ اسی بنا پر شیخ سعدی فرماتے ہیں پسر نوح بابدہ بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، کیا ہوا؟ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو برے لوگوں کی صحبت جو ہے انبیاء اکرام کی اولاد کو تک نہیں بخشی۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جن کا منہج صحیح ہو۔ برے لوگوں سے دوستی کریں گے تو پھر یہی ہوگا معاملہ، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر مرتا ہے۔ اس حدیث سے میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ موت کے قریب ہیں کیا کرو؟ آپ انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ نبی نے لا الہ کی تلقین کی اپنے چچا کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مرنے کے قریب ہے اس سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ کچھ لوگ مرنے کے بعد جو ہے نا تلقین کرتے ہیں، نہیں۔ یہاں دیکھیے آپ کا کام دعوت دینا ہے، ضروری نہیں ہے سامنے والا دعوت قبول کرے۔ نبی نے دعوت دی لیکن ابو طالب نے دعوت قبول نہیں کی، تو ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت پہنچانا ہے، نتیجے کی فکر نہیں کرنا ہے۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے۔ ہمیں قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے دعوت کیوں قبول نہیں کی، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت کیوں نہیں دی۔ ایک داعی کو چاہیے کہ دعوت کے میدان میں صبر کرے۔
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے تقریباً 10 سال نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال نبی کی حمایت کی، لیکن آخری وقت موت کفر پر ہو گئی۔ تو اس طرح کے تلخ تجربات سے داعیوں کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے داعیوں کو چاہیے کہ صبر کا دامن تھامے رہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ابو طالب کلمہ پڑھتے تو فائدہ ہوتا، لو لم یصلی ولم یصم، چاہے وہ نماز نہ پڑھتے، روزہ نہ رکھتے، چاہے کچھ بھی نیک عمل نہ کرتے، بس مرتے پہ کلمہ پڑھ کے جاتے تو جنت میں چلے جاتے، ہے نا، چونکہ آخری موقع پر آپ نے پیش کیا تھا۔ تو یہ کچھ اہم فائدے تھے جو اس حدیث سے مستنبط ہوئے۔ اب چلتے ہیں ہم مختصر طور پر، یہ جو نبوت کا 10واں سال ہے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ایک تو کون وفات پا گئے؟ ابو طالب وفات پا گئے۔ نبوت کے 10ویں سال یعنی ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد، یا 1 ماہ یا 2 ماہ کے بعد، بعض کے نزدیک 5 دنوں کے بعد، کچھ کے نزدیک 3 دن کے بعد، کون وفات پا گئی؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ یہ بھی نبوت کے 10ویں سال۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق بہت ساری حدیثیں میں پہلے بتا چکا ہوں، بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ ٹھیک ہے۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا غم کے پہاڑ، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے مشرکین مکہ کو ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے، لیکن جب آپ وفات پا گئے تو پھر مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ انسان کی زندگی جو ہے نا اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر کی زندگی اور گھر کے باہر کی زندگی۔ گھر کے باہر کی جو زندگی تھی اس میں ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تھے۔ جو گھر کے اندر کی زندگی تھی وہاں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیا کرتی تھی، چونکہ یہ 2 مضبوط سہارے آپ سے نبوت کے 10ویں سال اٹھا لیے گئے۔ اسی بنا پر اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحزن کہا جاتا ہے۔ خیر آج کے لیے اتنی ہی درس پر ہم اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں غالباً طائف کا سفر ہوگا۔ کیا ہے؟ طائف کا سفر، اس بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ مسلمان ہیں، شرک کرتے ہوئے وفات پا گئے ہوں، اگر آپ ان کو جہالت کی وجہ سے معذور سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کو صحیح معنوں میں دعوت نہیں پہنچی ہے، اگر صحیح معنوں میں انہیں دعوت پہنچتی تو شاید یہ قبول کر لیتے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ جہالت کو ان کے لیے عذر مانتے ہیں، جہالت کو ان کے لیے عذر مانتے ہیں، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ نہیں، ان پر حجت قائم کی جا چکی ہے، علماء نے باقاعدہ طور پر آپ کی حجت کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میں بلّہ کا سمجھایا ہوں، مولانا بولے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو حجت قائم کر کے کسی بھی آدمی کے بارے میں فائنل حکم لگانا یہ علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے، فائنل حکم یہ علماء کا کام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ جہالت کی بنا پر اسے معذور سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے حق میں کیا کریں؟ استغفار کریں۔ تو جو اصلاً اور نسلاً کافر ہیں ان کے لیے تو استغفار جائز نہیں ہے، لیکن جو کلمہ پڑھتے ہیں یا کسی شرکیہ یا کفریہ کام میں ملوث ہیں
تو ہم ان کے اس عمل کو تو شرک کہیں گے، ان کے عمل کو کفر کہیں گے، لیکن پرٹیکولر آدمی پر مشرک یا کافر ہونے کا حکم لگانے سے ہم بچیں گے۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی کتاب میں آئے گی ہماری۔ اگلی کتاب ہمارے پاس نواقض اسلام ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، ضوابط التکفیر کیا ہے، کسی بھی آدمی کو کافر کہنے کے ضوابط کیا ہیں۔